العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا وقرآن بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولقد إلى قضائهم أجمعين يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تجد لسنة الله تبديلا. اللهم صل على محمد. چند کلمات ظاہر کے ظاہر میں عرض کرنے کے لیے میں نے ظاہر کو تلاوت کیا. مقام اعظم نے اپنے قوانین اور اپنے مائک بڑھائیں. بیان فرمائی. اعلان ہوا کہ ہرگز تم اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہ پاؤ. جہاں جہاں انسانی بستیاں بستی ہیں، جہاں جہاں انسانی معاشرہ موجود ہے، وہاں زندگی گزارنے کے لیے قوانین بھی بنتے ہیں، اصول بھی بنتے ہیں. مگر مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، ہر بستی میں قوانین بنتے بھی ہیں اور بنے بنائے قوانین بدلتے بھی ہیں. ایک قانون آج بنتا ہے اور 20 سال بعد تبدیل ہو جاتا ہے. ایک قانون 10 برس پہلے بنایا جاتا ہے اور 25 برس بعد وہ بنا بنایا قانون تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ قوانین میں تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں کہ بنے بنائے قوانین کیوں کر بدل دیے جاتے ہیں؟ تو عزیزوں، اس کا سبب یہ ہے کہ جب قانون ساز افراد قانون بنانے بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے حالات حاضرہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو مستقبل کی خبر نہیں ہوتی. قانون بنانے والوں کو یہ نہیں ہوتا کہ 25 برس بعد، 50 برس بعد ذہنیتیں کیسے تبدیل ہوں گی، حالات کیسے بدل جائیں گے، کون کون سے انقلابات رونما ہوں گے. چنانچہ وہ مستقبل سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ حالات حاضرہ کو دیکھ کے قانون بناتے ہیں. مگر جب ان کا بنایا ہوا قانون انقلاب زمانہ سے متصادم ہو جاتا ہے، ان کے بنائے ہوئے قانون لوگوں کی ذہنیت سے ٹکرانے لگتے ہیں، تو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب اس قانون کو بدلا جائے اور کوئی نیا قانون بنایا جائے. دیکھیے، دنیاوی قوانین میں اور قوانین الہی میں بہت سے فرق ہیں، جس میں ایک فرق یہ ہے کہ دنیاوی قوانین حالات سے بدلتے ہیں، مگر اللہ کا قانون حالات سے نہیں بدلتا ہے، حالات کو بدلتا ہے. دنیاوی قوانین ماحول سے بدلتے ہیں، مگر اللہ کا قانون ماحول سے نہیں بدلتا، ماحول کو بدلتا ہے. صلوات بھیجے محمد. ماحول کی وجہ سے، لوگوں کی سوچ کی وجہ سے، لوگوں کی فکروں کی وجہ سے، لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے قوانین الہی نہیں بدلتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب جس وقت پیغمبر اسلام سرکار ختم مرتبہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد وآل محمد دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور جس وقت آپ نے اعلان دین فرمایا اور جس وقت آپ نے عبادات کو ہم تک پہنچایا، تو اس وقت انسان کے پاس وقت کی کمی نہیں تھی. انسان کے پاس وقت ہی وقت تھا، اور اس زمانے کا انسان یہ سوچتا تھا کہ اپنا وقت گزارا کیسے جائے. لیکن آج کے اس مشغول دور میں انسان سوچتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے وقت نکالا کیسے جائے. تو 100 برس 200 برس پیچھے چلے جائیے تو وقت ہی وقت تھا. انسان سوچتا تھا کہ کسی کام کے لیے وقت گزارا کیسے جائے، وقت گزارنے کے بارے میں فکر ہوتی تھی. مگر آج یہ فکر ہے کہ کسی کام کے لیے وقت نکالا کیسے جائے. ایک انسان ہے اور اس کے اوپر ہزاروں ذمہ داریاں ہیں.
चुनांचे आज सबसे ज़्यादा कमी वक्त की। तो अगर कोई शख्स आज उलमाए किराम की खिदमत में ये तजवीज़ पेश करे कि जिस वक्त नमाज और रोज़े की आयतें नाज़िल हुई और जिस वक्त इबादत का हुक्म दिया गया उस वक्त तो लोगों के पास वक्त ही वक्त था, तो वाजिबात के साथ साथ मुस्तहबात का भी बहुत आराम से अमल करते हैं। और हम मुस्तहबात तो मुस्तहबात वक्त की तंगी की वजह से वाजिबात का अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि हालात को देखते हुए, हमारी मजबूरियत को देखते हुए ज़रा सा क़वानीन इबादत में तब्दीली कर दी जाए? क्या ये मुमकिन है कि हम नमाज ज़ोहरैन नमाज फज्र के साथ पढ़ लिया करें या नमाज ज़ोहरैन मगरिब के साथ पढ़ लिया करें? इसलिए कि ज़ोहरैन का वक्त हमारी मजबूरियत के बाद बुरूज का वक्त होता है। क्या शरीयत इजाज़त देगी कि हम ज़ोहरैन की नमाज फज्र के साथ पढ़ लें या नमाज मगरिबैन के साथ पढ़ लें? आवाज़ आएगी ये शरीयत का मामला है, इसमें शरारत की गुंजाइश नहीं है। वाह वाह वाह, शरीयत का मामला है, इसमें शरीयत की गुंजाइश नहीं है। आपके एहतिजाज को देखते हुए कानून इबादत नहीं बदल सकता। तो जैसे लोगों के माहौल की वजह से, मिजाज की वजह से, एहतिजाज की वजह से, अवाम की मांग की वजह से कानून इबादत नहीं बदल सकता, वैसे ही लोगों की आवाज़ों की वजह से, अरबों की ज़हनियत की वजह से, मजमे की कसरत की वजह से कानून इमामत नहीं बदल सकता। वाह, भेजे मोहम्मद अरबों ने ये कोशिश की, अरबों ने ज़ाहिर की कि जिस घर में नबूवत रही हो उसी घर में इमामत क्यों कर रहे, जिस खानदान का नबी रहा हो उस खानदान में इमामत कैसे रहे। अब अरब नहीं चाहते, इस्लाम अरबों की चाहत का नाम नहीं है, खुदा के हुक्म का नाम है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। कानून इबादत भी नहीं बदल सकता, कानून इमामत भी नहीं बदल सकता। कानून इमामत क्या है, कानून इबादत क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं ज़मीन पर खलीफा बना रहा हूँ। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि मैं इंतज़ाम हिदायत करता हूँ, चाहे तुम शुक्रान नेमत करो चाहे तुम कुफरान नेमत करो। जनाब इब्राहीम से कहा जा रहा है इन्नी जाअलुका लिन्नास इमामा, कि इब्राहीम हमने आपको इंसानों का इमाम बनाया। क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में भी कोई इमाम होगा। क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, नहीं हरगिज़ हरगिज़ इमामत की मसनद पर कोई जालिम नहीं आने पाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि हमने अपने बंदों में से कुछ बंदों को वारिस किताब मुंतखब किया, हमने चुन लिया। अपने बंदों में से कुछ बंदों को हमने चुना है, बंदों में से बंदों को हमने चुना है। ये कानून समझाया जा रहा है कि बंदों में से कुछ बंदों को हमने वारिस कुरान चुना है। कानून समझाया जा रहा है कि अल्लाह बंदों में से चुनता है, बंदों से चुनवाता नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार बार जनाब आदम से लेके हज़रत खातम तक कुरान में आवाज़ें मौजूद हैं कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, इन्नी जाअलुका लिन्नास इमामा, कि मैंने आदम को खलीफा मैंने बनाया, इब्राहीम को इमामत मैंने दी, दाऊद को हुद्दा खिलाफत मैंने दिया, इंतज़ाम हिदायत मैं करता हूँ। अपने बंदों में से कुछ बंदों को वारिस कुरान मैं चुनता हूँ। ये बार बार मैं की तकरार बता रही है कि इमामत के मामले में तौहीद की मैं चलती है, बंदों की मैं नहीं चला करती। अल्लाह ने गिरामी इस मसले में अल्लाह का कानून ये है कि बनाना अल्लाह का काम है। इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने इंतज़ाम हिदायत किया, इम्मा शाकिरो व इम्मा कफूरा। अब मान के शाकिर हो जाओ ये तुम्हारा काम है, या इनकार करके किस बुनियाद पर चुनता है, अल्लाह किस बुनियाद पर इंतखाब करता है। तो ये पहली ही मंजिल में बताया गया। जनाब आदम को जो ओहदे खिलाफत दिया गया वो किस बुनियाद पर दिया गया? भाई मलाइका मौजूद हैं, तस्बीह करने वाले, तकबीर करने वाले, नूर से बने फरिश्ते मौजूद हैं,
لیکن وہ عہدہ ملائکہ کو نہیں دیا گیا، جناب آدم کو دیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ سن کو دیکھیے، عمر کو دیکھیے، تو ملائکہ کی خلقت جناب آدم سے پہلے ہو چکی تھی۔ جناب آدم خلقت کے معاملے میں فرشتوں کے بعد خلق ہوئے۔ تو اگر آپ عمر دیکھیے تو عمر کے معاملے میں آدم ملائکہ کے سامنے کم سن تھے، فرشتوں کے سامنے کم سن تھے، لیکن اللہ نے عہدے کے لیے سن کو نہیں دیکھا ہے، آدم کے علم کو دیکھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عہدے ہدایت کے لیے سن کی شرط نہیں ہوتی ہے، عمر کی شرط نہیں ہوتی ہے، بڑھاپے کی شرط نہیں ہوتی، علم کی شرط ہوتی ہے۔ بس آل محمد علیہ السلام کی امامت کے لیے اگر ساری دلیلیں اور سارے ثبوت، وہ سارے معجزے اور سارے واقعات کنارے رکھ دیے جائیں اور صرف علم ہی کو بنیاد بنایا جائے، تو بڑے سے بڑے دشمن نے یہ تو کہا کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، ان کے پاس تاج نہیں ہے، ان کے پاس تخت نہیں ہے، لیکن بڑے سے بڑا دشمن بھی نہ کہہ پایا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ معاملہ علم میں ہر شخص نے اپنا سر دریا اہل بیت ہی کے اوپر خم کیا ہے، روایتیں بھری ہیں، کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی کہا چلو علی سے پوچھیں، تفسیر قرآن سمجھ میں نہیں آئی علی سے پوچھیں، حروف مقطعات سمجھ میں نہیں آتے علی سے پوچھیں، آیات محکمات سمجھ میں نہیں آتی علی سے پوچھیں، آیات متشابہات سمجھ میں نہیں آتی علی سے پوچھیں، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی علی سے پوچھیں، قرآن کا یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا علی سے پوچھیں۔ بھائی تاریخ میں یہ آوازیں موجود ہے کہ بڑے سے بڑے مخالف نے بھی جب کوئی مسئلہ آیا تو کہا چلو علی سے پوچھیں۔ کیا کوئی یہ بات دکھانے کی زحمت کرے گا کہ علی تو علی، کبھی کسی معاملے میں کمبر نے بھی کہا ہو کہ چلو خدا سے پوچھیں؟ صلوات بھیجے محمد علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مولا علی تو مولا علی ہے، جناب قمبر کے لیے ملتا ہے کسی سے دریافت کرنے کا، کسی سے پوچھنے کا نہیں۔ جب بھی علم کا مسئلہ آیا تو سب کسی گھرانے کے پاس ہے۔ چنانچہ اور آخری بات، آج جن کا روز شہادت ہے، ہمارے آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ علم کا مسئلہ میں نے کہا جب بھی آیا تو لوگ آل محمد کے پاس، جیسے پیاس لگے تو پانی کے پاس آنا ہی پڑتا ہے، دم گھٹے تو آکسیجن لگانا ہی پڑتا ہے، ویسے ہی مسئلہ علم آئے تو آل محمد کے دروازے پر جانا ہی پڑتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ 11ویں امام کا زمانہ تھا اور ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا تناقض القرآن۔ یہ صاحب کندی جیسا ایک شخص موجود تھا اور صاحب علم تھا، وہ مسلمان تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، قبلہ تشریف فرمائیں تبلیغ فرمائیں گے، تناقض القرآن۔ اور اس نے اس کتاب کے ذریعے ثابت کرنا چاہا کہ معاذ اللہ مضامین قرآن میں تضاد ہے، کہ قرآن میں کسی آیت میں کچھ ہے تو معاذ اللہ کسی اور آیت میں کچھ ہے۔ ایک جگہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، دوسری جگہ وہی دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ روح اللہ قبض کرتا ہے، ایک جگہ کہا جاتا ہے روح ملائکہ قبض کرتے ہیں، ایک جگہ کہا جاتا ہے روح ملک الموت قبض کرتا ہے، ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، ایک جگہ کہا جا رہا ہے اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو عالم رکوع میں لگا دیتا ہے۔ تو اس نے اپنے تئیں قرآن کو ایک کتاب تضاد قرار دیا۔ کتاب قرآن کے مضامین میں تضاد ہے، جسے انگریزی میں کانٹراڈکشن کہتے ہیں، کہ یہاں پر کچھ ہے یہاں پر کچھ ہے۔ اب جب یہ خبر شہر میں پھیلنے لگی کہ ایک شخص اور پڑھا لکھا شخص قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، تو لوگوں میں بے چینی پھیل گئی کہ نوجوانوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، اس کتاب کے آنے سے لوگوں کا قرآن کے اوپر سے ایمان ہٹ جائے گا۔ اب قرآن کا معاملہ تھا، قرآن کا تو قرآن کا مسئلہ تھا، تو قرآن کو کافی کہنے والوں کی اولادیں بھی در اہل بیت ہی بھی آئیں۔ 11ویں امام علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہا گیا صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں قرآن ثابت کی حفاظت کا معاملہ ہے تو قرآن ناطق تک آنا ہی تھا، اور کہا حضرت ایسی ایسی کتاب لکھی جا رہی ہے، آپ کے نانا کے قلب پر یہ کتاب نازل ہوئی، آپ ہی حفاظت فرمائیں۔
تو 11ویں امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اسحاق کندی کا اعتبار و اعتماد حاصل کرو، اور جب اسحاق کندی تمہارے اوپر اعتبار کرنے لگے، اعتماد کرنے لگے، تو تم اس سے کہنا کہ آپ مجھے شاگرد بنا لیجیے۔ جب وہ تمہیں اپنا شاگرد بنائے تو پھر تم پوچھنا کہ آپ یہ کون سی کتاب لکھ رہے ہیں، تو کہے گا تناقض القرآن لکھ رہا ہوں۔ اس سے پوچھنا کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، تو کہے گا یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، مضامین قرآن میں تضاد ہے۔ تو امام نے اپنے صحابی سے کہا، چاہنے والے سے کہا کہ تم اس سے پوچھنا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے، وہ جواب دے گا عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو تم پوچھنا کیا عربی زبان میں ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے؟ تو پلٹ کے کہے گا نہیں، عربی وہ وسیع زبان ہے کہ جس پہ لفظ ایک ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے کیفیت بدلتی ہے ویسے ویسے مطلب بدلتا ہے۔ بات آسان ہو جائے نوجوانوں تک، بھائی لفظ ایک ہے، لفظ تواب، لفظ تواب ایک ہے، یہی لفظ تواب ہمارے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ناموں میں بھی لفظ ہے تواب، اللہ کا بھی ایک نام تواب ہے، اور تواب ہم کو بھی کہا جاتا ہے، مگر جب ہم کو تواب کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، لیکن جب اللہ کو تواب کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا۔ صلوات بھیجے محمد محمد والے محمد۔ تو امام نے کہا تم اس سے کہنا کہ عربی میں کیا ایک لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، لفظ ایک ہوتا ہے، کیفیت بدلتی ہے تو حیثیت بدلتی ہے، معنی بدلتا ہے۔ تو امام نے کہا تم اس سے کہنا حضور یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی میں ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، کیونکہ اللہ نے ایک لفظ جس آیت میں استعمال کیا ہو اس آیت میں اس لفظ کا مطلب کچھ اور ہو، جب وہی لفظ 5ویں آیت میں آیا ہو تو معنی کچھ اور ہو، اور جب وہی لفظ 10ویں آیت میں آیا ہو تو معنی کچھ اور ہو۔ تو وہ پلٹ کے کہے گا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، تو تم کہنا بھی آنکھیں پھوڑنے سے کیا ہوگا، کتاب لکھنے سے کیا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایمان کا مطلب یہ تھا کہ جب تم خود ہی نہ سمجھے تو سمجھانے کیوں بیٹھ گئے ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ امام کے چاہنے والے پہنچے، اس کا اعتبار حاصل کیا، اعتماد حاصل کیا، تو کہا آپ مجھے شاگرد بنا لیے۔ جب اسحاق کندی نے شاگرد بنا لیا تو اسحاق نے کندی سے امام کے چاہنے والے نے کہا حضور یہ کون سی کتاب لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا تناقض القرآن۔ کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن میں تضاد ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ ایک جگہ کچھ کہا جا رہا ہے دوسری جگہ کچھ۔ صحابی امام نے کہا قرآن کس زبان میں ہے؟ کہ عربی زبان میں۔ کہ عربی میں کیا ایک لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، لفظ ایک ہوتا ہے، مطلب بہت سے ہوتے ہیں۔ تو کہا حضور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، جہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا اللہ کے علم میں اس لفظ کا مطلب کچھ اور ہو اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہو۔ جب امام کی بتائی ہوئی دلیلیں امام کے چاہنے والے نے اسحاق کندی کی خدمت میں پیش کی تو اس نے اپنی کتاب کو اٹھایا اور آتش دان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد صحابی امام کی کلائی پر ہاتھ رکھا کہ تجھے قرآن کی قسم ہے پر اتنا اور بتا دے کہ جو تم مجھے بتا رہا ہے تجھے کس نے سکھایا ہے؟ واہ 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 واہ۔ یہ دلیلیں تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ صحابی امام مسکرائے کہ مجھ سے سننا ہے تو میری ہی دلیلیں ہوں گی۔ اس نے کہا جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ میری کتاب آگ میں جل رہی ہے ویسے ہی مجھے یہ یقین ہے کہ یہ دلیل اولاد علی کے سوا کوئی دے نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ دلیل علم، دلیل امامت ہے، امامت کی دلیل ہے۔ ساری دلیلیں ہٹا بھی دی جائیں موجودے تو واقعات ان کا حسب و نسب اور ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ اہل بیت علیہ السلام کے سارے معاملات ہٹا دیتے ہیں، صرف علم کو سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن یہی عداوت کی دنیا، عداوت کیا تھی کہ جب علم کا مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ امام کے پاس آتے، 11ویں امام علیہ السلام کو زہر لگا سے شہید کیا۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ بھائی متوکل جیسے ظالم کا دور تھا،
جب حضرت سامرا میں پہنچے دست امام علیہ السلام کے ساتھ تو متوکل ایسا ظالم ایسا ظالم کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو حیثیت ظلم کے اعتبار سے بنی امیہ میں یزید کی تھی وہی ظلم کے اعتبار سے بنی عباس میں متوکل کی حیثیت متوکل کے لیے تو یہاں تک ملتا ہے اور بنی عباس کے لیے یہاں تک ملتا ہے کہ ظلم کے معاملے میں آل محمد پر ظلم کے معاملے میں بنی امیہ سے بھی 10 قدم آگے تھے۔ یہی متوکل وہ ملعون ہے جس نے مولا حسین کی قبر کا نشان مٹانے کی کوشش کی۔ متوکل وہی ملعون جس نے ظاہروں کے ہاتھ کاٹے ظاہروں کے پاؤں کاٹے جس نے کربلا جانے پر پابندی لگائی۔ متوکل وہ ملعون وہ دشمن اہل بیت کہ جس نے بھرے دربار میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی کہ خود جو اس کے دربار کے علماء تھے وہ آج مقبولہ ہو گئے مگر اس کے شر کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں کر پائے۔ اور خود متوکل کے بیٹے نے اپنے باپ کے علماء سے پوچھا تھا کہ آج تو میرے باپ نے حد کر دی کہ یہ جناب سیدہ کے لیے گستاخی کر بیٹھا، اس کی کیا سزا ہے؟ تو متوکل کے علماء نے متوکل کے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر امان کا وعدہ کر کہ تو اپنے باپ سے نہیں بتائے گا تو ہم بتائیں اس کی سزا کیا ہے۔ تو متوکل کے بیٹے نے کہا کیا سزا ہے؟ کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اب تیرا باپ ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ظالم تھا متوکل۔ یہ جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہیں اللہ یہ بنی عباس اور ان میں یہ متوکل، چنانچہ اس کے دربار میں ایک مسخرہ تھا جس کے ذریعے یہ لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ کسی کے اوپر بچھو بھرے ہوئے کھڑے میں اور بچھوؤں سے بھرا ہوا تھا، اس کے سر پر توڑ دیا گیا، کسی کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا گیا۔ چنانچہ اس کے دربار میں ایک مسخرہ تھا اور میں بس تشریح نہیں کر سکتا، اشارہ سمجھیے گا اس بات کو کہ یہ اس شخص کے سر کے بال منڈواتا تھا اور اس کے قمیض کے اندر ایک تکیہ رکھ دیتا تھا جس سے اس کا پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا تھا اور یہ غلاموں سے کہتا تھا کہ پردہ ہٹاؤ، اور جب وہ مسخرہ آتا تھا ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ خاتم مدہن، پھر کہتا تھا دیکھو ابو الحسن آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا ظالم تھا یہ متوکل۔ اس متوکل نے 10ویں امام کو 11ویں امام کو سامرا طلب کیا تو قید میں رکھا۔ عزیزان گرامی ایسے ظالم کے دور سے گزرے 10ویں امام اور 11ویں امام۔ پھر معتمد باللہ ملعون نے زہر دلوایا تھا۔ عداوت کیا تھی؟ عداوت یہی تھی کہ لوگ دولت لینے کے لیے اور امان لینے کے لیے خلافت کی طرف جاتے تھے، لیکن جب قرآن کا معاملہ آتا تھا، حدیث کا معاملہ آتا تھا، علم کا معاملہ آتا تھا، اور رات کا اندھیرا ہی کیوں نہ صحیح لوگ امام کے پاس آتے۔ تو یہ خبریں لوگوں تک پہنچتی تھیں کہ وہ لوگ جو دن میں تیرے دربار میں بیٹھ کے تیری خوشامد کرتے ہیں، تجھے خبر بھی ہے وہ رات کے پردے میں 11ویں امام کے سامنے بیٹھ کے زانو ادب طے کرتے ہیں۔ یہ عداوت تھی۔ چنانچہ آج ہی کی تاریخ تھی جب حضرت زبیر ندا تو شہید ہوئے، آج ہی کی تاریخ تھی جب 12ویں امام کے سر باپ کا سایہ ہو گیا۔ عزیزوں دل بھرے ہوئے ہیں، مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دو باتیں ہیں کہ ہمارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ایک تو حضرت حجت کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کرنا ہے، اور دوسرے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا صلاح بیان۔ عزیزوں آج اس سال 2020 میں مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں آنے والے جب دروازے میں داخل ہوئے ہوں گے، دروازہ تو دروازہ جب اس گلی میں داخل ہوئے ہوں گے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہر سال جب 8 ربیع الاول کو اس گلی میں داخل ہوتے تھے تو اماریوں کی شبیہ نظر آتی تھی۔ کسی ہماری پاری اندر کا جھولا نظر آتا تھا، کسی ہماری ملک ہوتا تھا، ہماری ام کلثوم، ہماری جناب زینب، ہماری ام رباب عالم نظر آتے تھے، لیکن آج گلی وہی ہے، ہماریاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آج جگہ وہی ہے، تبرکات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اداداروں کا دل بہا کر کے بتاؤ کہ آج پہلی مرتبہ زندگی میں ایسا منظر دیکھا کہ جگہ وہی ہے، ہماریاں نہیں ہے، جگہ وہی ہے، حرم نہیں ہے، وہ مجمع نہیں ہے، وہ ماتم کی آوازیں نہیں ہیں۔ دل پر کیا گزر رہی ہے؟ رب بیمار بیٹی سے پوچھئے کہ جس نے مدینے میں سنا کہ بابا کا دامن آ گیا، حضرت کا ہماریاں ہے، بابا نہیں ہے۔
باقی امان نہیں ہے اللہ کیا مراد ہے اللہ لعنت کرے معتمد اللہ پر کہ جس نے پہلے سزا دیا جائے امام کو شہید ہوئے امام لیکن روایت بتاتی ہے کہ ہوش بھی حضرت حجت نے دیا کم سے نہیں صحیح ہوش بھی آخری امام نے دیا اور جب نماز جنازہ ہو رہی تھی تو جعفر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ایک 5 برس کا بچہ آگے بڑھا اس نے دامن کو تھاما کہ چچا امام کی نماز امام ہی پڑھاتا ہے حضرت آپ کم سن تھے اپنے باپ کی نماز پڑھا دی آج سیدت سے آپ کیا کریں ارے وہاں کیسا نماز پڑھانا وہاں بیٹے کے سامنے باپ کے لاجے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں گلے پر گجا چڑھایا جا رہا ہے ایک بہن جلے بیمہ میں آواز دے رہی اضافہ کرے یہ سب کے ہونے کے باوجود بھی جتنا بھی ممکن ہے انہوں نے اہتمام عطا کیا ہے روزے کا سامان کیا ہے آپ کو منظر یاد دلانے کی کوشش کی ہے ادھر لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا میں نے کسی دن عرض کیا تھا جب آدمی اپنے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو اس کے قدم بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں یہ پہلا قافلہ تھا جہاں قدم تیزی سے نہیں چلے قدموں میں بھرکری نظر آ رہی تھی ارے مدینے جا کے کیا بتائیں گے سب سدرا پوچھے گی میرا بابا کہاں ہے میرا چچا باپ کہاں ہے اسی لیے بیوی عمر کلثوم نے مرثیہ پڑھا اے مدینے کے رہنے والوں اب ہمیں قبول نہ کرنا بنا ہوا گھر لے کے گئے تھے کوئی مجلس ہو ضرور پڑھوایا جاتا ہے کیوں جیسے کہ شاعروں کے ذریعے واقعہ کا گلا پہنچانے کی تعلیم حاصلین کے ذریعے کہ بشیر ابن جزم سے چوتھے امام نے فرمایا بشیر تیرا باپ شاعر تھا کہا حضرت تو بھی کچھ کہہ دیتا ہے کہا حکم دے تو کہا جاؤ اشعار پڑھ کے بتاؤ جاؤ مرثیہ پڑھ کے بتاؤ کہ سجاد آئے ہیں حسین نہیں آئے ہیں ادم آیا ہے عباس نہیں آئے ہیں رباب آئے ہیں علی اللہ نہیں آئے بشیر کے گھر میں آپ نے شان اللہ ڈالی بشیر کے جذبہ جناب عباس کا علم لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے آواز دے رہے تھے اللہ قتل الحسین نے کربلا بشیر کہتے ہیں جیسے ہی میں مدینے میں آگے بڑھا میں نے دیکھا مجمے کو چیرتے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ آگے رہا اور میرا دامن تھام کے کہا کہ بشیر میرے باپ کا آدم تیرے ہاتھوں میں کیسے آ گیا چہرہ عباس کے چہرے جیسا آنکھیں عباس کی آنکھیں جیسی لہجہ عباس کے لہجے جیسا کہ میں سمجھ گیا ہے جناب عباس کے یتیم ہے کہ میں نے سینے سے لگایا میں نے کہا شہزادے پرسہ قبول کرو تمہارا بابا کربلا میں مارا گیا بشیر کہتا بچہ رویا نہیں ایک مرتبہ تھوڑی دور پہ کھڑا ہوا آنکھوں سے آنسو پوچھے کہا بشیر مجھے میرے بابا کے بارے میں نہ بتا اتنا بتا دے کہ سکینہ کا بابا کے خیریت میں آواز میرے شہزادے خیریت کا ادھر گیا عباس کے بازو کاٹے گئے مولا حسین کے گلے پر مدثر جلایا گیا بشیر کہتا ہے بچہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا اور میرا دامن تھاما تھا آؤ بشیر میرے ساتھ بشیر کہتا ہے میں بچے کے پیچھے پیچھے چلا مولا بنی ہاشم آ گیا بچے نے کہا بشیر اپنی آنکھیں بند کیجیے بشیر کہتا میں نے آنکھیں بند بشیر اپنا سر جھکا لیجیے بشیر کہتا میں نے سر جھکایا کہا بشیر اپنا چہرہ ڈھانپ لیجیے بشیر کہتا میں نے اپنی ابا کے دامن سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور کہا کہ شہزادے میری آنکھیں کیوں بند کروا رہے ہو میرا چہرہ کیوں جھکا دیا میرے آنکھیں کیوں بند کروا دی کہا خبردار بشیر آنکھیں نہ کھولیے گا عباس کی ماں رہی ہے عباس